بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو اس سے پہلے بھی جھٹلایا، ان سے پہلے بھی جھٹلایا، قوم نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم نے اور عاد نے اور ثمود نے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بات سننے کے باوجود کہ جو ہم نے بیان کی اللہ کے گھر کے بارے میں، اس کے ارد گرد جو عبادت کے طریقے طے کیے گئے ہیں، ان کی حکمت مصلحت کے بارے میں، یہ سب جان کر بھی یہ لوگ آپ کا انکار ہی نہیں کر رہے، آپ کے پیغام کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، تو اس میں کون سی ایسی تعجب کی بات ہے؟ ایسے ہی جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آن کر کچھ اسلوب بدل گیا، موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی۔ وجہ یہ ہے غالباً کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا تھا، بلکہ فرعون اور فرعون کی قوم نے جھٹلایا۔ تو یہاں یہ کہا گیا موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پیچھے تو کہا گیا نا کہ ابراہیم کی قوم نے، لوط کی قوم نے، نوح کی قوم نے، لیکن یہاں کذب موسیٰ جھٹلائے گئے۔ یعنی قوم تو ان کی نہیں تھی، لیکن بہرحال پیغام تو پہنچ گیا تھا، اور بڑا واضح طریقے سے پہنچ گیا تھا۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے دی ڈھیل انکار کرنے والوں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی تھی میری پھٹکار۔ یعنی میں نے ان کو پکڑا جب ان کا وقت آ گیا۔ وقت آنے سے پہلے نہیں پکڑا جاتے۔ یہ چاہے کتنا ہی شور مچائے، کتنی ہی جلد بازی کریں، جلدی عذاب آنے کا تقاضا کریں، مگر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس قوم کو بھی رسولوں کے ذریعے سے آگاہ کرتا ہے اور پھر ان پر بات آخری حد تک واضح کر دیتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اچانک عذاب آ جاتا ہے، بلکہ وہ ان کو پورا موقع دیتا ہے، جو ایک ڈھیل ہوتی ہے اگر وہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیکن پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو اس کے ہاں طے ہے ان کی پکڑ کے لیے، تو پھر وہ ان کو پکڑتا ہے، ان کو سزا سے دوچار کرتا ہے۔ تو فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پھٹکار کیسی تھی۔ یعنی سوچو کہ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کا کیسا عجیب، کیسا سخت عبرتناک انجام ہوا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں۔ یعنی بستیاں ظالم تھیں، بستی والے ظالم تھے۔ ظاہر ہے صحیح مراد ہے نا، بستیوں کو ظالم کہہ کر بستی والوں کا ظلم ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں تھیں کہ ہم نے جن کو ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے پٹخ دیا، اٹھا کے پھینک دیا، ایسے کہ وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔
وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو معطل ہیں، بیکار پڑے ہوئے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی محل ہیں زوردار پختہ جو ویران پڑے ہوئے۔ یعنی جس زمانے میں ان میں رونق تھی، جب وہ فنکشنل تھے، تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک زندگی ہے، ان کو بہت کچھ رفاہیت حاصل ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر بالکل خاتمہ ہو گیا، اور اب وہ ایک عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں یہ چلے پھرے نہیں؟ یعنی یہ لوگ کہ جن کو قرآن مجید خطاب کر رہا ہے، کیا یہ زمین میں سفر انہوں نے نہیں کیا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو پھر ایسا ہوتا کہ ان کے دل ان سے سمجھتے، یعنی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل پسیجتے، ان کے دلوں کو سمجھ آتی، فہم ملتا۔ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے کہ جن سے کہ وہ عقل تعقل کرتے، بات کو سمجھتے۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے کہ جن سے وہ سنتے۔ یعنی کیا ایسا نہیں ہوا کہ یہ جاتے، یہ دیکھتے، اور ان کھنڈرات سے، ان ایسی جگہوں سے کہ جس میں کہ کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، بیکار ہیں، اور محلات ہیں کہ جن میں اب کوئی نہیں رہتا، ان عبرت کی جگہوں کو دیکھ کر ان کے ایسے دل ہو جاتے کہ ان سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ہوتے کہ جو بات کو سنتے۔ یعنی یہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہدایت نہیں پاتے وہ اصل میں بات سنتے نہیں، یعنی بات سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ بات پر توجہ نہیں دیتے، کان استعمال نہیں کرتے، بات سن رہے ہوتے ہیں مگر اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ لا او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے کہ جن سے وہ سنتے۔ فإنها لا تعمل الابصار، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی یہ آنکھیں جو سروں کی آنکھیں ہیں یہ نہیں اندھی ہوتی، اندھی سے مراد یعنی جو آدمی کی بصیرت ہے، فہم، سمجھ، اس میں انسان اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل ہے کہ جو شعور سے، احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں یہ اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی انسان بات کو، پیغام کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ احساس باقی نہیں رہتا، وہ عبرت کے واقعات دیکھتا ہے، سنتا ہے، عبرت کی جگہوں کو وزٹ کرتا ہے، مگر اس کے اندر احساس باقی نہیں رہتا۔ سو فرمایا کہ یہ دل ہیں کہ جو اندھے ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر سبق حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب کے معاملے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ یہ انکار کرنے والوں کا ایک بڑا ٹپیکل طریقہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم پر ہمارے انکار کے نتیجے میں عذاب آ جائے گا تو پھر آ کیوں نہیں جاتا؟ سو وہ مطالبے میں، ڈیمانڈ میں جلدی کرتے، وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کے مطالبے میں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جبکہ اللہ
اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ عذاب آئے گا تو آئے گا، لیکن یہ اس کے مطالبے میں جلدی دکھا رہے ہیں، زور دے رہے ہیں کہ یہ فوراً آ جائے. ان کا زور دینا اصل میں مذاق اڑانے کی وجہ سے تھا، انکار کرنے کی نیت سے تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنا ہوتا تو آ چکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک کا الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوتا ہے اس شمار کے مطابق جو تم کرتے ہو، اس گنتی کے مطابق جو تم کرتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں وقت کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ اور ہیں اور تمہارے پیمانے اور ہیں. تمہارے نزدیک اگر 2-4 سال عذاب نہیں آیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کبھی بھی نہیں آئے گا، بہت زمانہ گزر گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی گنتی میں، اس کے شمار میں 2, 4, 10, 20 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. اس کے ہاں تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹو کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے زمانے میں یہ بڑا فیصلہ ہوگا اور پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا. انسان جلد باز ہے، انسان شارٹ ٹرم پرسپیکٹو کو دیکھتا ہے. اس کے ہاں اگر 2-4 دن کوئی چیز نہیں ہوئی تو وہ بے صبرا بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر مخالفت کرنے والا ہو تو مذاق اڑانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی کے لحاظ سے جو تم کرتے ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہو گزری ہیں کہ جن کو میں نے ڈھیل دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کر رہی تھیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، تو میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو میرے ہی پاس آنا ہے. یعنی سب کو میرے پاس آنا ہے، اس لیے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں جلدی سے سب کچھ ہو جاتا. میرے ہاں تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو موقع دیتا ہوں، ان کے سامنے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں. ان کے اندر کہیں کوئی نیکی کی، خیر کی، ہدایت کی کوئی رمق ہے، کوئی امکان ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر لیں، بات کو مان لیں. تو میں کسی جلدی میں نہیں ہوں. لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے فوراً عذاب آ جائے. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں. یہ کھلا ہوا خبردار کرنے والا نذیر مبین، یہ عرب کے معاشرے میں ایک اور خبردار کرنے والا ہوتا تھا. یہ اس کی ماڈیفائڈ ڈیسنٹ سینسرڈ فارم ہے. یعنی ہے، ہاں اصل میں یہی ہے. ہاں وہ بدعت تھی، لیکن بہرحال وہ ایک طریقہ تھا جو رائج ہو چکا تھا کہ کہیں وہ جاتے تھے کوئی اپنے قافلے کو لے کے، بلکہ جو ان کے لڑنے والے لوگ ٹروپس ہوتے تھے، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ ایک بندے کو وہ خاص طور پر ایک ڈیوٹی پہ لگاتے کہ کسی اونچی جگہ پر وہ ہو اور دائیں بائیں دیکھتا رہے، اور اگر اسے محسوس ہو کہ کوئی حملے کے لیے کوئی آ رہا ہے قافلہ، کوئی فوج آ رہی ہے، تو پھر وہ ایمرجنسی میں ان کا یہ بیہودہ طریقہ تھا کہ وہ کپڑے اتار کے شور مچاتا
کہ وہ خطرہ آنے والا ہے، اس کو کہتے تھے نذیر اریاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک پہلو کو لیا، یعنی خبردار کرنا، لیکن ظاہر ہے اس کے بیہودہ پہلو کو ختم کر دیا، اس کو ترک کر دیا. سو نذیر اریاں کی جگہ نذیر مبین آ گیا، یعنی یہ واضح خبردار کرنے والے ہیں. جیسے تمہارے اپنے ٹریڈیشن میں ہے کہ تم کسی شخص کو اپوائنٹ کرتے ہو کہ وہ آنے والے خطرے کو دیکھ کر ایک آواز اٹھائے اور لوگوں کو متوجہ کرے. ہمارے پیغمبر تمہارے لیے نذیر مبین ہے، واضح خبردار کرنے والے ہیں اس آنے والی آفت کے آنے سے پہلے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روٹی ہے، عزت کا رزق ہے. یعنی وہ رزق کہ جو وقار کے ساتھ حاصل ہو، یعنی جس میں کہ کوئی انسان کی عزت نفس کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے. یہ بات قرآن نے بہت بہت بار بار بیان کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کی کامیابی کے لیے جو معیار قائم کیا ہے اس میں ایمان اور نیک اعمال ہیں. اچھا، یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ کامیابی کے لیے تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی آدمی کو پاک ہونا چاہیے. جو پاک نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ناکام ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں ان کے لیے کامیابی ہے، مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عزت والا رزق ہے، روزی ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں کیسے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی بات ہے. یعنی اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروسیس بیان کیا جاتا ہے اور پروسیس کا نتیجہ بعض دوسری جگہوں پہ بیان ہوا ہے. یعنی یا یوں ہے کہ آپ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں طریقہ ہے، یہ وہ پروسیس ہے. یا یہ ہے کہ جس نے تزکیہ کیا اپنا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس پروسیس کا اینڈ رزلٹ تزکیہ ہی ہے. یعنی ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اس کامیابی میں کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور یہ آپ کے لیے تزکیے کا ذریعہ بنے گا. یہ بات اب اپنی جگہ پر واضح ہے کہ یہ جو کرائیٹیرین بیان ہوا ہے کامیابی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے الفاظ میں ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں ایک براڈر پرسپیکٹو میں، تو اس سے مراد ہے سچائی کو ماننا اور اخلاق کو اختیار کرنا. انسان کی شخصیت میں اصل میں دو طرح کی آزمائشیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں، جو علم آپ کے پاس آتا ہے، جو معلومات آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو سچائی کے ساتھ مان لیں، اس کے بارے میں کوئی تعصب اختیار نہ کریں. ہمارے اندر ظاہر ہے ایک ہے نا ایگو جو ہمیں سچائی کو ماننے سے روکتی ہے. بھائی وہ والی سچائی کہ جس میں 2 اور 2 4 ہیں، اس کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں تو مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2 اور 2 4 روپے بیان کرنے ہوں، اور خاص طور پر جب دینے ہوں تو بندہ کہے 2 اور 2 3 روپے ہوتے ہیں، اور اگر لینے ہوں
تو بندہ کہے گا 2 اور 2 5 روپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل میں وہاں ہے لالچ۔ تو جو انسان کو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں بہت سی باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ان کو سچائی کے ساتھ مانیں، اس میں اپنے اندر کی رکاوٹوں کو آپ اگنور کریں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس سچائی کے ساتھ ماننے میں آدمی اگر اس رویے کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں اس کو وہ دعوت دی جا رہی ہو کہ جو اللہ کے پیغام کی دعوت ہے، اللہ، آخرت اور اللہ کے پیغمبروں کو ماننے کی دعوت ہے، تو ظاہر آدمی مانے گا، اس پر ایمان لائے گا۔ یہی ایمان ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان حقیقت میں ان سچائیوں کو، ان ریالٹیز کو ماننے کا نام ہے جو موجود ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ تو آدمی کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے منوانے کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا انکار صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یعنی آپ میری اس تقریر کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد آپ سب پاس ہو گئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ تو یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ یار آپ نے ایسا کیا کمال کیا سوائے اس کے کہ آپ صحیح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے جو مسلمان تھی؟ تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان سچائی کو ماننے کا نام ہے۔ وہ سچائیاں جو پیش کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ کو کسی حق کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو ماننا ہے اپنے اندر کی رکاوٹوں کو دور کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے بار بار بیان کرتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا، چنانچہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اپنے ماحول میں پیش کی جانے والی حق کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کیا ہے؟ صحیح اخلاقی رویہ۔ صالح ہوتا ہے ٹھیک، اپروپریٹ، موزوں۔ وہ آیا نا سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ایک غلطی کر رہے ہیں، ہم ایک بڑا گروپ ہیں، 10 لوگ ہیں، یوسف اکیلے ہیں، ان کے ساتھ بنیامین ہے، 2 وہ بھی کمزور آدمی ہیں، تو خواہ وہ ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو غائب کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد فَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم صحیح ہو جاؤ گے، تمہاری پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری صحیح ٹریٹمنٹ ہوگی۔ تو یہ جو صحیح ہے نا موضوع، یہ ہے عمل صالح، وہ عمل کہ جو کرنا چاہیے بندے کو، سچ بولنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ہے اعمال صالحہ۔ تو فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے وہ پھر فرشتے بن جائیں گے، نہیں، وہ اسٹرگل کریں گے، وہ نیکی کے راستے میں آگے بڑھیں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، تو چونکہ ان کا رویہ ٹھیک ہوگا، وہ سچائی کو ماننے والے ہوں گے اور اختیار کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہوگی اور وہ رزق ان کو ملے گا جس میں ان کو رزق کے ساتھ احترام بھی ملے گا، ان کی عزت ہوگی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن کی کوشش یہ تھی کہ وہ
ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم تھے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہوتا نا مقابل کا اسلوب، ایک بات بیان کی اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری بات بیان کی، تو یہاں تو یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، سچائی کو ماننے والے ہیں اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، تو اس کا الٹ تو ہوتا ہے نا کہ جو لوگ سچائی کو نہیں مانتے اور جو لوگ برے اعمال اختیار کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے نیچا دکھایا جائے، یہ ہیں کہ جو پکڑے جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یوں کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا ایسے کہ جو لوگ ایمان ٹھیک طرح سے نہیں لاتے، یعنی سچائی کو نہیں مانتے اور اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال کرتے ہیں، وہی ہیں کہ جو یہ حرکتیں کریں گے، یعنی ان کے کردار کی برائی، ان کی سچائی کو ماننے کے معاملے میں غلط رویہ، یہ ان کے اندر وہ برائی پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ پیغام ختم ہو جائے، اس کے اندر ایسی خامیاں، کمزوریاں نظر آنے لگیں لوگوں کو کہ یہ لوگ اس کا انکار کر دیں، لوگ اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، وہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے پیغمبر نہ کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو، یعنی اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ کے سامنے حالات آ رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو۔ تو ایک بات یہ واضح ہوئی کہ رسول اور نبی یہ دو الگ کیٹیگریز ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ ان پر اللہ اپنا پیغام وحی نازل کرے اور وہ اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، یہ نبی ہیں۔ ان نبیوں میں کچھ ہوتے ہیں وہ جو رسول ہوتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جس مقام پر فائز ہونے والے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے سامنے فیصلہ سنا کے جاتے ہیں، یعنی وہ فیصلہ جو آخرت میں ہونا ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ فیصلہ اسی دنیا میں اللہ کے رسول اپنی قوموں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، ان کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو نہ کسی نبی کو الا اذا تمنا، مگر یہ کہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے کوئی تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تمنا میں حائل ہو گیا، شیطان ان کی تمنا میں رکاوٹ کھڑی کرنے لگا، اڑنگے ڈالنے لگا۔ کیا مطلب؟ بھئی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے اور وہ دعوت دیں گے تو تمنا تو کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ اچھی تمنا کریں گے، عمر مسلمان ہو جائے، عتبہ مسلمان ہو جائے، فلاں مسلمان ہو جائے، خالد بن ولید مسلمان ہو جائے، یہ تمنا کریں گے نا، اور وہ اس تمنا میں جستجو کریں گے، اس لیے کہ ان کی تو خواہش ہوتی تھی کہ بھائی یہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے یہ بھی بچ جائے
اور ایک دنیا اور متاثر ہو جائے. تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کوئی رسول یا نبی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے جب تمنا کی تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تمنا میں حائل ہو گیا، اس نے خلل اندازی کی. فرمایا کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ مٹا دیتا ہے اس خلل اندازی کو جو شیطان نے کی. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے یعنی قرار بخشتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ادھر اللہ کے پیغمبر نیت کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ انہیں حاصل ہو کامیابیاں، لوگ دین کی طرف آئیں، لوگوں کو دین کی بات سمجھ میں آئے. ادھر شیطان ہلڑ بازی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، لوگوں کے لیے ٹیمپٹیشنز پیدا کرتا ہے. یہ تو ہمیشہ ہی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی اللہ کے کوئی رسول، کوئی نبی آئے، انہوں نے آ کے اللہ کا پیغام پیش کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا. انہوں نے تمنا کی کہ یہ لوگ جن کو ہم اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں یہ ہماری بات مان لیں. لیکن پھر شیطان آ جاتا ہے اور وہ ان کو اپنی طرف ورگلاتا ہے، لوگوں کے اندر اللہ کے پیغام کی مخالفت پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، قرار بخشتا ہے، ان آیات کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہ جو جاننا چاہتے ہیں ان کو متاثر کریں، ان کے اندر وہ ایک انفلوئنس پیدا کریں، وہ اس کی وجہ سے بات کو سمجھ جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یہ کیوں کرتا ہے وہ؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یعنی جن کے دلوں میں منافقت ہے. وہ جو شیطان پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ پروپیگنڈا ان لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ پیغمبر پیغام پیش کرتے اور سارے لوگ کہتے سبحان اللہ، کمال ہو گیا جی، اسی کا تو انتظار تھا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اڑنگے ڈالتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات پیش کرتا ہے جو لوگ پھر آگے پہنچاتے ہیں. ایک جھگڑے کا منظر ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بنائے جو شیطان ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیالات، وسوسے، ان کو بنا دے فتنہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں میں بھی کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام سے متاثر نہیں ہوں گے جب وہ پیغام ٹھیک طرح سے پیش کیا جائے گا. ایک وہ جو حسد میں مبتلا ہے، جن کے دل میں روگ ہے. قرآن عام طور پر جب کہتا ہے نا فی قلوبہم مرض، تو اس مرض سے مراد حسد ہے جو یہودیوں کا تھا کہ بھئی یہ ان کے پاس کیوں آیا ہے پیغام، یہ پیغام تو بنی اسرائیل کے کسی بندے کے پاس آنا چاہیے تھا. قریش کے لوگوں کو بھی حسد تھا
کہ بھائی کسی مکے یا طائف کے کسی بڑے سردار کے پاس یہ پیغام آنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں دل کا مرض، یعنی حسد، اور دوسرا جن کے دل سخت ہو گئے، یعنی جنہوں نے غلط کام کیے، جنہوں نے جھوٹ بولے، جنہوں نے اپنے اخلاق کو برباد کر دیا، جس کے بعد ان کے دل اب سخت ہو چکے ہیں، وہ صحیح بات کو سننے، سمجھنے، ماننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو شیطان فتنہ اندازی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو کہ جو اپنے دل میں کوئی بیماری رکھتے ہیں اور وہ کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس شیطان کی وسوسہ اندازی کو، شیطان کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کو فتنہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت کو پانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ ظالم اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مخالفت ہے نا، اس کو تم برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ بھائی یہ جو مخالفت ہے، اس مخالفت ہی کے نتیجے میں تو پتہ لگے گا کہ کون ہے کہ جو سچائی کو جاننے کے لیے آمادہ ہے، اور کون ہے کہ جو اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، جس کے اندر سچائی کو جاننے کی تمنا، خواہش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جان لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ ایمان لے آئیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یعنی جن کو اللہ نے علم دیا پہلی کتابوں کا، وہ اس ساری مخالفت میں اس بات کو جان لیں کہ سچائی کیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے کہ یہ جو مخالفت کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو لوگ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں وہ سچائی کو جان لیتے ہیں، اور جو سچائی کو جاننا نہیں چاہتے وہ اسی فضا میں، پروپیگنڈے میں وہ بہہ کے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کے دل میں یا بیماری تھی یا ان کے ہاں سختی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے، اس ماحول کی جو اجازت دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگوں میں فرق ہو جائے۔ بھئی ورنہ ایک صاحب آئیں اور گفتگو کریں اور سارا ماحول کہے بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت ہی عمدہ بات، میرے دل کی بات آپ نے کی، اللہ اکبر، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک خواہ کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے جس میں بالکل سطحی طور پر لوگ بات مان رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ ایگری کر رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ کر رہے ہیں، بھائی دال میں کچھ کالا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بات پیش کی جائے گی، مخالفت ہوگی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس فضا میں جو جینون ماننے والے ہیں، یعنی بات کو ماننے کے لیے جو میں انٹرسٹڈ ہے، وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے سامنے صحیح بات واضح ہوگی۔ پیغمبروں کے معاملے میں تو یہ خاص طور پر ایسے ہی کہ مخالفت ہوتی ہے، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بات مل جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی نے مخالفانہ بات کی تو نعرے لگتے ہیں، تو پکڑ کے مار دو، کوئی نہ سنے، دیکھو ان کی بات نہ سننا، ان کی بات ضرور سنو، اس لیے کہ ان کی بات سنو گے تو تم مقابلہ کر سکو گے۔ اگر آپ اتنے کچے دل کے ہیں، اتنے کمزور ہیں
کہ ان کی بات سن کے آپ پھسل جائیں گے تو یار بہتر ہے کہ آپ یہ بات نہ مانیں، آپ کوئی اور کام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماننا کیا ماننا ہوا کہ جس ماننے کے بعد آپ اپنی مانی ہوئی بات کی مخالفانہ بات سننے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو یہ سارا جو ماحول ہے تو اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے، شیطان کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، وہ نکل جائیں، اور جو واقعی علم رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں۔ بھائی ہم نے یہ سٹوری بھی سن لی، ہم نے یہ سٹوری بھی سن لی، ناؤ وی آر ویری کلیئر۔ کوئی اس میں پروپیگنڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی جاننی چاہیے، وہ بات بھی جاننی چاہیے۔ اور جو ظالم ہیں وہ دور کی گمراہی میں چل جاتے ہیں، یعنی وہ پھر مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، ان کے پاس سچائی کو جاننے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جان لیں وہ کہ جو علم دیے گئے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لے آئیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں یعنی سچائی کو ماننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے ایسے کہ وہ ان کے لیے مخالفانہ جو ایک چل رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کشمکش، اس میں ان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کی ہے جہاں یہ ہوا نا کہ قبلہ بدلا، ہم نے ابھی وہ ترجمے میں پڑھا کچھ دن پہلے۔ تو جب قبلہ بدلا تو ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے میں تھے تو مکے میں تو آپ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ سامنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور اس کے آگے ادھر بیت المقدس، تو دونوں ایک ساتھ سامنے آ جاتے تھے۔ جب مدینے میں گئے تو سوال پیدا ہوا کہ آپ کون سا قبلہ ہے، تو آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آزمائش تھی۔ اس کے بعد 16-17 مہینے گزرنے کے بعد وہی جو آیات ہم آج ہی پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا رخ تم اب اس طرف کر لو، بیت الحرام کی طرف، شطر المسجد الحرام، محترم مسجد کی طرف رخ کر لو۔ یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ویسے ایک بڑی آزمائش تھی، سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ ہدایت دے۔ یعنی آسان نہیں تھا کہ آپ مکے والے ہیں اور مدینے میں جا کے بجائے خانہ کعبہ کے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ تو انہی کی بات مانے گا نا، تو انہوں نے اس طرف رخ کیا تو انہوں نے اس طرف کر لیا، اور جب انہوں نے رخ واپس کیا مکے کی طرف تو جو ان میں پہلے یہودی تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور ہم اس بات سے متاثر ہوئے تھے اور ہم ایمان لائے، اور اب یہ دوسری طرف رخ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، نہیں، وہ ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ دل سے ماننے والے ہیں، سوچ سمجھ کے آپ نے مانا ہے، تو مخالفت، پروپیگنڈا، کسی کی بات جو دین کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو متاثر کرے وقتی طور پر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر پختگی آتی ہے، ایمان میں، علم میں کلیئرٹی آتی ہے،
ایمان میں پختگی آتی ہے. سو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں یہ بات کسی کو نہ معلوم, نہیں یہ تو بہت گمراہ ہو جائیں گے. کیسے گمراہ ہو جائیں گے بھائی؟ کچھ اور لوگ بھی میدان میں اترے ہیں, وہ بھی میچ کھیلنے آئے ہیں, ان کو بھی بالنگ کرانے دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں. تھوڑی دیر اصل میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر بڑے کنفیوز ہو جائیں گے. تو کنفیوز ہونے دینا یار, اس لیے کہ کنفیوژن ہی ہے کہ جو آگے چل کے آپ کے لیے مزید کلیئرٹی کا ذریعہ بنے گا. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کے نتیجے میں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لاتے ہیں, ایمان لانا چاہتے ہیں, إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. آیت نمبر 42 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر اے پیغمبر, یہ سورہ حج ہے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 42. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں یعنی آپ کے پیغام کو جھوٹا قرار دیں, تو اس میں ایسی پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود, اس لیے کہ جھٹلایا آپ سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اور عاد نے بھی اور سمود نے بھی. یہ بھی 2 قومیں ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے بعد آئیں. وقوم ابراہیم وقوم لوط, اور ابراہیم کی قوم نے بھی اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا, یعنی انہوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کی طرف سے آنے والی بات کو جھوٹا قرار دیا. واصحاب مدینہ, اور مدین والوں نے بھی. وکذب موسیٰ, اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, تو میں نے ڈھیل دی انکار کرنے والوں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسی ہوئی میری پکڑ, میری پھٹکار. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں, اہلکناہا, جن کو ہم نے ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظلم کر رہی تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی گری پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, اور کتنے ہی بیکار کنویں ہیں اور کتنے ہی محل ہیں مضبوط کہ جو ویران پڑے ہوئے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, پھر ہوتا ایسا کہ ان کے لیے ہوتے دل جن سے کہ وہ سمجھتے. او آذان یسمعون بہا, یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے. فإنہا لا تعمی الابصار, تو بات یہ ہے کہ آنکھیں سر والی اندھی نہیں ہوتی. ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور, بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور یہ لوگ اے پیغمبر آپ سے جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے معاملے میں, یعنی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب جلدی آ جائے, وہ عذاب کے جس سے آپ ڈرا رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ جب اس کے رسول کے انکار کرنے والے اپنی انکار پر اڑے رہیں گے تو وہ اپنا عذاب بھیجے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ 1000 برس ہوں, 1000 سال ہوں, اس شمار میں, اس گنتی میں کہ جو تم کرتے ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی ہی بستیاں گزر چکی ہیں. فَأَمْلَيْتُ لَهَا, قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا, جن کو میں نے ڈھیل دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظلم کر رہی تھیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری ہی طرف لوٹنا ہوگا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, آپ کہیے اے لوگو,
انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے بس ایک خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، معاجزین، کہ وہ اس کو نیچا دکھائیں، ان کو نیچا دکھائیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنا کی، یعنی کوئی اچھی دعوت کے لیے تمنا کی، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی اس تمنا میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بنا دے اس کو کہ جو شیطان القا کرتا ہے ایک فتنہ۔ کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں بیماری ہے، جو حسد کی روگ میں مبتلا ہیں۔ بل قاسیتی قلوبہم، اور ان کے لیے بھی کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور ظالم، لفی شقاق بعید، یہ دور کی مخالفت میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو ضد شروع کر دی ہے یہ بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ اللہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لے کہ وہ لوگ کہ جو علم دیے گئے، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لے آئیں اس پر۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، الی صراط مستقیم، ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب سوال نمبر 1۔ سر آپ نے یہ جو آیات تھیں جن میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، سر اس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ نہ خیال نہ تلاوت، آپ نے یہ بتایا، زیادہ اس کی گمان زیادہ آپ کا لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ تلاوت تھا، یہ خیال تھا، یا یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں ایسے تھا؟ کیونکہ لوگوں نے اسے اسٹینک ورسز کی اس سے نکلا ہے سر سارا، کیونکہ میرا اس سے پہلے اس سے کوئی واسطہ اس آیت سے نہیں ہوا، تو مجھے لگا کہ جو اتنا بڑا فتنہ جو ہمارے بچپن میں ہم نے جس کے بارے میں بہت شور سنا، اور جس کو ابھی بھی میں گوگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیٹھا ہوا، تو ایسے لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی لگا ہوا ہے ایسا، جیسے کہ اس کو ہم ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا میں، تو سر اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہاں جی، وہ ہمارے ہاں ان آیات کی تفسیر میں انفارچونیٹلی کچھ ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وقتی طور پر کسی موقع پر اس کے لیے پیدا کر دیا شیطان نے آمادگی کہ وہ ان کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جو ان کے فیور میں تھی، اور وہ جس کے نتیجے میں بہت
خوش ہوئے، اور اس میں پھر اور اس کی تفصیلات میں کچھ ڈیٹیلز ہیں، کچھ اختلاف بھی ہے، تو بعد میں پھر ان کو ٹھیک کر لیا گیا، اور اس دوران میں جو کچھ ہوا وہ ایک آزمائش بن گئی۔ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات اگر بتانی مقصود ہوتی تو تمنا کی جگہ کچھ اور لفظ ہوتا، یعنی پھر تو یہ ہوتا نا کہ وہ جب کچھ پڑھتے ہیں آیات تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو لفظ بڑا صاف ہے کہ جب وہ تمنا کرتے ہیں، یعنی کوئی خواہش، کوئی آرزو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نبی جب تمنا کریں گے تو وہ تو تمنا اسی چیز کی کریں گے نا کہ ان کی دعوت آگے بڑھے، ان کو ماننے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو کہ اگر توفیق مل جائے ہدایت کی تو وہ سینکڑوں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ بعض اوقات بعض آیات کی تفسیر میں لوگ واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں اس کا شان نزول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کو قرآن مجید کی آیات کا شان نزول نہ معلوم ہو، آپ قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ آپ کے آیات کے نازل ہونے کے موقع پر جو وجہ ہے، یعنی جس وجہ نے اس کو کوز کیا کہ آپ وہ آیت جانیں اور اس میں جو سلوشن دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے آپ کے لیے اس میں رہنمائی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اس پوائنٹ آف ویو کو مانتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا قرآن کچھ ایسی انفارمیشن پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے جو قرآن میں نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ قرآن کسوٹی ہے، قرآن فیصلہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے ہر دینی مذہبی بات میں فیصلہ کن سورس ہے۔ اس فیصلہ کن سورس کو آپ سمجھتے ہیں ایسی سورسز سے کہ جو بالکل انریلائبل ہے، اور جب آپ نے ایک باقاعدہ اپروچ بنا لی کہ آیت کی تشریح ہوگی ہی نہیں جب تک کہ آپ کے پیچھے سے کوئی واقعہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے رہنمائی دینی تھی اس کو آپ رہنمائی دے رہے ہیں اور اس کو آپ بتا رہے ہیں جی کہ آپ یہ فرمائیے۔ تو یہ ایک بہت زیادتی ہے، یہ اصل میں اس کے نتیجے میں خیر یہ تو ایک بہت ہی مشہور چیز ہو گئی انفارچونیٹلی، اور جس سے آپ کو معلوم ہے جو تباہی مچی، اور ہماری کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، لیکن بہت سے اور بھی آیات ہیں جن کے بارے میں لوگ اس طرح کی رائے قائم کرنے کے بعد پھر ان کو سمجھتے ہی اسی طرح سے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، بعض بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو رہنمائی دی، یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید انٹرنلی کنسسٹنٹ کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسا نظر آنے والا واضح نمایاں شاندار نظم ہے کہ جس میں اس کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی گروپنگ کی ہوئی ہے کہ اس میں صورتیں 7 مختلف گروپس میں ہیں، اور اس میں ایسے ان کو ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ جوڑا جوڑا ہیں، اور ہر صورت میں جو آیات ہیں اس میں جو اس کے آپ کہیے پیسیجز، پیراگرافز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اب خارج کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید میں نے یہ مبالغہ آمیز جملہ بولا، خارج سے چیزیں لیں گے لیکن قرآن ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ قرآن پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی۔ قرآن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ فلاں بات جو ان آیات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے تو اصل میں آپ کے سامنے ان آیات کا جو ترجمہ کیا، ذات تمنا،
یہ اصل میں وہی ترجمہ ہے جو سادہ ان الفاظ کا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ یا واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ پھر کلرڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے نا، مشہور بات ہے وہ کہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے، قیامت کے روز واپس آئیں گے۔ یہ قرآن کے خارج سے لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی۔ اب واپس آئیں گے تو پھر تو ان کو فوت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فوت ہو گئے تو پھر تو واپس آدمی قیامت ہی کے روز آئے گا، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتا، تو ہم ان کو فوت نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو واضح بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، تو لوگوں نے اس لفظ کے سادہ واضح ترجمے کو قبول نہیں کیا اور ڈٹ گئے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے کہ وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا، میں تمہیں پورا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، میں تمہیں پورا لے کے تو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ سلم یہ اپنا پروسیس بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے پورا لیا۔ سو ایک بڑی سادہ سی بات تھی، لیکن وہ سادہ سی بات بہت پیچیدہ ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے قرآن کے باہر کوئی سٹوری، کوئی واقعہ، کوئی تشریح پہلے قبول کر لی، اور اس کے بعد آپ قرآن مجید سے اس کے معنی مفہوم بیان گئے۔ بہت سی اس کی پریشان کن عبرتناک مثالیں ہیں۔ دوں ایک آدھ مثال اور کیا؟ میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں نا، سورہ احزاب میں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ذہن خالی ہے تو سورہ احزاب میں یہ جو آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں خالی اس ذہن ہو کے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے ایڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا گیا، لیکن آپ نے اہل بیت کا مطلب کچھ اور طے کر لیا ہے، تو وہ اس میں سے خارج ہو گئی، وہ ہی نہیں، اس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کہنے دیجیے قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کریں۔ میں نے ابھی جو ایک تقریر جھاڑنے کی کوشش کی ایمان کے سلسلے میں، وہ یہ تھی کہ آپ سچائی کو ماننے والے بن جائیں۔ بھائی کچھ غیر مسلم ہیں، ان کے لیے سچائی ہمارے دین کی دعوت ہے، اور کچھ مسلمز ہیں، ان کے لیے سچائی دین کو صحیح طرح سے ماننا ہے۔ دونوں کے لیے ایک امتحان ہے، ایک ہی امتحان ہے، اور وہ ہے سچائی کے راستے میں رکاوٹوں سے لڑنا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال پڑھ لوں میں؟ جی آپ نے میرے ادھر جو لکھا تھا کہ قرآن شریف میں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا ہمارے 1000 برس کے برابر ہے، تو سر یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وقت، ٹائم، اسپیس اور میٹر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، تو یہ ایک دن اللہ تعالیٰ، مطلب جو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ٹائم کے حساب سے مطلب چیزوں کو میجر کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں بعض معاملات میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک اور جگہ فرمایا 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی دن سے مراد ڈیوریشن، کسی کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے جو وقت درکار ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا دن اگر 24 گھنٹے کا ہے تو چاند کا کم ہے اور پلینٹس کا اور زیادہ ہے،
تو دن کا جو ڈیوریشن ہے یہ ریلیٹو ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، تو اس سے مراد ہے ادوار، 6 سٹیجز میں 6 ڈیوریشنز تھے لمبے لمبے. تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو دن کی لمبائی بعض صورتوں میں 1000 سال کے برابر ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے وہ پلاننگ کرتا ہے. تم اپنے کیلنڈر کے لحاظ سے، اپنے جو تمہاری ٹائم کا ایک تصور ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہو، تو اس وجہ سے تمہیں جلدی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں. ہمارے نزدیک تو یہ تمہارے جو 8 10 20 25 سال ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے گھنٹے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم جب فیصلہ کریں گے تو پورے سرکمسٹینسز کو، حالات کو، مصلحتوں کو سامنے رکھ کے کریں گے، اور یہ 2-4 سال یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے. جی اسی بات سے پھر کوشچن یہ ایک آتا ہے ذہن میں کہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے وہ تو ان دا گریٹر اسکیم آف تھنگز اٹس ایبسلوٹلی نتھنگ، اماؤنٹس ٹو نتھنگ. تو اسی کی بیسس پہ کچھ لوگوں کے ساتھ اٹرنل ڈیمنیشن اور کچھ لوگوں کے ساتھ اٹرنل یعنی کہ سکسیس کا رزلٹ. تو سر وائی ازنٹ گاڈ ان آل ہز وزڈم دین اے کمپلیٹلی فارگیونگ اینٹی وداؤٹ پٹنگ اینی باڈی ٹو ٹیسٹ، اگر یہ ٹائم کا اتنی ڈیوریشن ہے وچ اماؤنٹس ٹو نتھنگ؟ دیکھیں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے آخرت میں لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے یا ناکام کرنے کے لیے ایک زندگی کو پیمانہ بنایا، کرائیٹیرین بنایا کہ اس میں لوگ پرفارم کر کے وہاں جائیں گے اور اپنی جنت میں داخلے کو جسٹیفائی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ظاہر ہے اس میں ڈیوریشن کوئی اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دن میں بھی یہ فیصلہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس میں اصل میں اس نے جو جانچنا ہے وہ ان تمام حالات کو سامنے رکھ کے پیش نظر کے جس میں سے انسان گزرتا ہے وہ جانچ سکتا ہے. وہ ہماری عمر سے 10 گنا زیادہ عمر بھی ہو سکتی تھی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. خدا کے ہاں جنت میں جانے کے لیے ایلیجبلٹی کوالیفیکیشن ہے جس کو کہ آپ خود اپنے طور پر حاصل کرتے ہیں. اور اس میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں جو کی ہے وہ ہے آزادی. ہم اپنی آزادی سے یہ کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے فیصلے کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں صحیح اور غلط میں، صحیح کو اچھا اور غلط کو برا جاننے کے باوجود. وہ امتحان ہے، اس کو ہونا ہی تھا. اس میں ڈیوریشن لمبی بھی ہو سکتی تھی، اس سے بھی کہیں چھوٹی ہو سکتی تھی. دونوں صورتوں میں خدا تعالیٰ نے پھر وہی معاملہ کرنا تھا کہ لوگوں کو ایک فیئر پلینگ گراؤنڈ ملے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پروو کریں. یہ جو ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے یہ اصل میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو یعنی سزا کا جو ان کو ایک فیصلہ سنایا گیا تھا کہ سزا آنے والی ہے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے. وہ کہتے ہیں سزا کیوں نہیں آتی، سزا تو آ جانی چاہیے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو وقت کے پیمانے ہیں وہ کہیں ڈفرنٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس لیے اللہ کو کوئی جلدی نہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت بعض لوگ ستائے جا رہے ہیں، بعض لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بالکل بے بس لوگ ہیں، خدا کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے خدا کو کوئی جلدی نہیں، وہ وہاں سب کو برابر کر دے گا. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی، جو لوگ ظلم سہ رہے ہیں ان کو کمپنسیشن مل جائے گی. ہی از ان نو ہری، اس لیے کہ اس کے ہاں وہاں اس کا بندوبست ہے. تو ٹائم کی میں بھی اصل میں یہی معاملہ ہے کہ ٹائم کے پیمانے جو اس کے ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کوئی اس کو جلدی نہیں ہے. ڈز الرحمن اینڈ الرحیم مین
the same thing. Ar-Rahman is mentioned 57 times and Ar-Rahim is 114 times in the Quran. Can you explain this please? نہیں, میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں نے کبھی نہیں گنا. یہ ایک اور کیا نام ہے, طارق کوئی نام ہے ان کا, انہوں نے یہ کام کیا ہے اور بڑا دلچسپ کام ہے. مجھے اس سے بالکل واقفیت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز. ایک زمانے میں مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ دنیا یہ قرآن مجید میں دن لفظ یوم 365 مرتبہ آیا. تو میں نے اس کو کہا یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. تو میں نے وہ ایک ہے نا وہ موجم جو ہے نا کتاب, اس میں ہر آیت جو کسی لفظ کو اپنے اندر اکوموڈیٹ کرتی ہے وہ سب انہوں نے اس کو یعنی ایک جگہ یکجا کر دیا. بڑی زبردست چیز ہے موجم. کئی چیزوں کی موجم ہوتی ہے لیکن یہ قرآن مجید کی جو موجم ہے اس میں اگر فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھنا ہو نا لفظ رحمان, تو جہاں جہاں ہے وہ ساری آیت کوٹ کر دیں گے, اور اگر ان کی بات صحیح ہے کہ وہ آیا ہے لیٹ سے 114 ٹائمز, تو وہ آپ اس میں 114 ٹائم دیکھ لیں گے. تو میں نے اس لڑکے کو خاموش کرنے کے لیے کہ یار چھوڑو پرے یار, میں نے کہا تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہارے سامنے ابھی موجم سے لفظ یوم کو کاؤنٹ کرتا ہوں. یار وہ 365 ہی نکلے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. سو اٹ از انٹرسٹنگ, یعنی یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. مگر یہ کہ وہ 57 اور وہ 114 کیوں ہے, اس کے لیے الگ سے مجھے دوبارہ کہیں کسی جگہ ایڈمیشن لینا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے. مگر رحمان و رحیم میں کیا فرق ہے, یہ دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت کے لیے دو صفاتی نام ہیں رحمت کے حوالے سے. فرق کیا ہے, رحمان اصل میں اللہ کی رحمت کے بے پناہ ہونے کا بیان ہے, یعنی وہ ذات کے جس کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, بے انتہا ہے, کوئی حد نہیں ہے. اور رحیم جس کی رحمت 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے, اس کو دوام حاصل ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے, جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. سو یہ ہے ان دونوں میں. باقی 57 اور 114 والا جو ہے نا, اللہ کرے کبھی مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو سمجھا سکوں گا. واٹ ڈز فقہ مین, فقہ لفظ فقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئے, سمجھو تم. یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں, لیکن یہی لفظ جس کا مطلب ہے سمجھنا, جب ایک اصطلاح بن گیا تو اس کا خاص مفہوم ہو گیا. اور وہ مفہوم کیا ہے, وہ مفہوم ہے کسی قرآن مجید کی آیت میں جو بیان ہوا ہے اس کا وہ مفہوم جو الفاظ میں تو نہیں ہے مگر وہ اس میں شامل ہے, جو اس میں امپلائیڈ ہے, جو اس کی فرع ہے. دیکھیں قرآن مجید میں قرآن نے اپنی ہی آیات کی فقہ بیان کی ہے, اپنی ہی آیات میں پوشیدہ موجود معنی کو ایکسپلین کیا ہے. میں شاید پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن اس سوال کے جواب میں اس کو دہرا رہا ہوں میں کہ مثلاً قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کسی ایسے حلال جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے, حلال جانور کا, جس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو. وہ حلال جانور حرام ہو جائے گا, رائٹ. اب اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ جو سوالات ہیں ان کے جو بھی جوابات ہوں گے وہ اصل میں فقہ ہے, وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. قرآن کے بیان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنا ہے. قرآن نے اس
حکم کے اندر 3 چھپے ہوئے مفاہیم کو خود سے کھول دیا. مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کسی حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا. تو قرآن نے جواب دیا یہ بھی حرام ہے. مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لیا، ذبح کرنے والے نے حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا، لیکن ذبح کرنے والا بندہ وہ تھا کہ جو مشرک تھا، جو شرک کرتا ہے اور شرک کو اپنا دین مانتا ہے. تو قرآن نے کہا یہ بھی حرام ہے اور فرمایا کہ طعام اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اہل کتاب جو توحید کو مانتے ہیں لیکن جو مشرک ہیں ان کا کھانا یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. لوگوں نے اس سے غلط سمجھا کہ جی جب اللہ نے کہہ دیا ہے اہل کتاب کا کھانا تو پھر وہ اگر اللہ کا نام نہیں بھی لیتے تو کھا لیتے ہیں. تو بھائی اہل کتاب آپ کو سور کا گوشت دیں گے تو کھا لیں گے، ہے تو وہ بھی اہل کتاب کا کھانا. شراب دیں گے تو پی لیں گے آپ، تو پھر وہ گوشت کیوں کھائیں گے کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب جو توحید کو مانتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے تو یہ حلال ہو جائے گا. یہ اسی آیت میں دوسرا نقطہ ہے، یہ قرآن کی فقہ ہے. تیسرا نقطہ، جانور حلال ہے، ذبح کرنے والا توحید کو مانتا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، مگر ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں عام طور پر غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے بتوں کے استھان یا مزار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی حرام. یہ ہے فقہ. یہ فقہ قرآن کی فقہ ہے. یعنی قرآن نے خود اپنی ایک آیت، ایک حکم کو جو اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں تھیں ان کو بیان کیا. یہ قرآن کرتا ہے. اس کی ایک اور بڑی دلچسپ مثال ہے جو آج مجھے سر چکرانے لگتا ہے اگر آپ بات کو غلط سمجھیں. سورہ نساء کی آخری آیت، معلوم ہے نا آپ کو قرآن مجید نے یہ کیا. سورہ نساء میں قانون وراثت بیان ہوا ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں، رائٹ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بڑے ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اللہ میاں کی زیادہ ہیں، لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. ایک جگہ یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ اپنے پیچھے والدین چھوڑے، بیوہ چھوڑے اور اولاد چھوڑے تو بیوہ کو ملے گا 1/8، رائٹ. والدین کو ملے گا 1/6، 1/6. ماں کو 1/6، باپ کو 1/6، اور بقیہ اولاد میں بیٹوں اور بیٹیوں میں 1 اور 2 کے تناسب سے تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے. اب فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے بیوہ کے علاوہ اولاد نہ ہو تو ماں کو ملے گا 1/3 .. باقی خاموشی. اس کا مطلب ہے کہ باپ کو ملے گا 2/3. سمجھے بات؟ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. یعنی ماں کو ملے گا 1/3، آبویسلی باپ کو ملے گا 2/3. یعنی جب اولاد ہے ہی نہیں تو یہ سارا ماں باپ کا ہے، لیکن ماں کو 1/3، باپ کو 2/3. آگے سنیں، فرمایا یہ کہ اگر کوئی مر جائے بیوہ تو خیر اس کو ملے گا 1/8، اور اس کے بہن بھائی ہوں، رائٹ، تو ماں کو ملے گا 1/6. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میاں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس کا مطلب لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی ماں کو ملے گا 1/6، باپ کو بھی ملے گا 1/6 جیسے اولاد کی صورت میں ہے، اور بہن بھائی اولاد کی جگہ لے لیں گے. یہ اس کا مطلب تھا. سیانوں نے سمجھ لیا، سارے تو سیانے نہیں ہوتے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیت میں اس کو پھر واضح کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو اور وہ ایک بہن چھوڑے تو بہن کو ملے گا آدھا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو ملے گا 2/3، اور اگر بہن بھائی ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس لیے تاکہ تم پر واضح ہو جائے اور تم نہ بھٹکو۔ یہ ہے جناب فقہ۔ سوال چھوٹا تھا، میں نے اس کو لمبا کر دیا کہ فقہ کا مطلب ہے جو بات بیان نہیں ہوئی ان کلیئر ورڈز، آپ اس کے چھپے ہوئے کو نکالیں۔ یہی فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے، اور حضور کی اگر فقہ آپ سے صحیح طرح سے منسوب کر دی گئی تو وہ بھی بڑی شاندار چیز ہے۔ اس میں بھی قرآن مجید کے مطابق باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی طرف صحیح طرح سے منسوب ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن بہت سی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ جو میں اور آپ ہم کرتے ہیں نا قصر، یہ قصر کی نماز عام سفر کے لیے قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ قرآن نے اس سفر میں قصر کے لیے بیان کیا ہے جس میں آپ کو خوف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوف کے علاوہ بھی اپلائی کر دیا۔ کیسے؟ خوف میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ یہی معاملہ آپ کو خوف کے علاوہ بھی سفر میں ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی فقہ ہوگی، اس کی اپلیکیشن ہوگی۔ یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں یہ بات ایک بڑی نفیس بات ہے، لیکن ہو گئی اپلائی، اور ظاہر ہے کہ جب ہو گئی تو یہ امت میں رائج ہو گئی۔ علماء بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن علماء کی جو فقہ ہے، علماء کا جو بات کو سمجھنا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، اس لیے اس میں اختلاف ہوگا۔ جس کو جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو اختیار کر لے دلائل کی روشنی میں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ سر فیملی میں ایک بھائی ہیں، وہ پیدائشی گونگے اور بہرے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز کے دوران صرف دل میں اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ آپ سے کیا وہ ظاہر ہے وہ لکھ کے پوچھتے ہوں گے، ہے نا؟ یہی لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اور چوائس کیا ہے؟ تو بالکل ہوتی ہے۔ ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یعنی جو ان کے اپنے اختیار میں ہے انہوں نے کر لیا، بہت کافی ہے۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ ہمارا بولنا در حقیقت ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کو یاد کرنے کا پروسیس یہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے۔ تو وہ اگر دل میں سب کچھ پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ بالکل پرفیکٹ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور استقامت دے۔ جی جی نہیں تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بغیر اس کے کیوں ہو رہا ہے؟ تو سر جو ٹرکس کا میں وہ دیکھ رہی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، صرف تکبیر ہوتی ہے۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے پلیز؟ جب قرآن نے یہ کہا کہ
ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے، یعنی اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آپ کے لیے ضروری بات بیان کی گئی ہے وہ اللہ کا نام لینا ہے. اللہ کا نام لینے میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقہ رائج ہے تو وہ بہتر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے طریقے بہتر نہیں ہوں گے. ہمارے لیے یہودیوں کا وہ گوشت کہ جو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں جائز ہے، قرآن نے اس کو جائز کیا ہے، لیکن وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، اللہ کا نام لیتے ہیں. اصل چیز اللہ کا نام لینا ہے، لیکن نام لینے کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں مجھے کہ آپ کب آن لائن تفسیر بتائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ آن لائن نہیں، ہاں یوٹیوب پہ بھی بعد میں ہو جائے گا. قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم پر نازل ہونے سے پہلے ہی یہ موجود تھا. یہ رائے کچھ زیادہ مناسب نہیں لگتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق ہوتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ جو اللہ کے علم سے متعلق ہے. تو اللہ کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے تھا، مگر اس سے آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پرفیکشن، اللہ کی صفات کے مکمل ہونے کے ہوتے ہوئے کہ ناطے کے سے ریلیونٹ جب غور کرتے ہیں تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے پوری طرح گریسپ کرنا ممکن نہیں ہوتی. تو جو آپ کو اپنے موجود جورسڈکشن میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے اتنی ہی مانیں. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور نازل فرمایا مختلف موقعوں پر، فرام ٹائم ٹو ٹائم، جستا جستا. یہ بات کہ یہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھا، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ریچ سے بیونڈ ہے. یقیناً تھا، اس کا علم پرفیکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے اچانک حادثاتی طور پر فیصلے شروع کیے. ہی نیو اٹ فرام بیفور، مگر یہ ہم سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ چیز نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ آپ زور نہ لگائیں. جی اچھا، نبی اور رسول کا فرق تو میں بتایا نا کہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی پاتے ہیں اور اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان نبیوں میں سے بعض رسول بھی ہوتے ہیں کہ جو جب آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ انہوں نے اگر ان کی بات نہ مانی تو پھر قوم اسی دنیا میں سزا پائے گی اور تباہ ہو جائے گی. نبی سارے جو نبی ہیں وہ رسول نہیں ہیں، لیکن سارے رسول نبی ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ نبی ایک سپر سیٹ ہے اور رسول ایک سب سیٹ ہے. وہ ہمارے ہاں بچپن میں ہماری اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کو آپ اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دیں، اریز کر دیں اور یہ نئی انفارمیشن ڈال دیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کتاب زبور نازل ہوئی اور وہ رسول نہیں تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن وہ رسول تھے. تو یہ اصل میں یہ ٹیکسٹ بک کی پرابلمز ہیں، جس میں کہ بہت ساری اور بھی مسائل ہیں. تو جو پرانی والی ہے نا وہ ٹیکسٹ بک، اس کو آپ ریپلیس کر دیں. معوذتین جو ہیں وہ دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں کے
ان عوامل کے شر سے جو ہمارے لیے خطرہ ہے, ہمارے لیے تھریٹ ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس. What if a person dies before doing a good deed which he had intended? Will he or she be rewarded? دیکھیے, اچھا عمل کی نیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بس خیال آیا, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, خیال آنا بھی ایک نیکی کی بات ہے. لیکن ایک یہ کہ آدمی نے اس کا پختہ ارادہ کیا اور وہ اس کے لیے پلاننگ کر رہا تھا, مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہناتا اس کا وقت آ گیا, تو یہ تو پورا عمل کر لیا اس نے. یعنی یہ تو انشاءاللہ یقیناً اس کو پورے عمل کا اجر ملے گا. عمرے کی پلاننگ کی. سورہ یاسین کی 3 رسول سمجھ نہیں آ رہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. بس یہ آخری سوال ہے. یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اصل میں 2 تو رسول تھے اور تیسرے رسول نہیں تھے. وعززنا بثالث, اس میں ان کو رسول نہیں قرار دیا گیا, اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں, اور تیسرے وہ بندہ مومن ہیں کہ جن کا ذکر سورہ مومن میں ہے. تو یہ یوں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.